اللہ رب العزت جل وعلا نے دنوں اور راتوں کو پیدا فرمایا، انسانوں اور حیوانوں کو پیدا فرمایا۔ تمام اشیاء کا خالق وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ اس نے کچھ دنوں کو اور راتوں کو خاص برکت سے مالا مال کیا اور عظمت و شان سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور ایسی مبارک گھڑیوں میں سے، ہمایوں لمحات میں سے چند دن کے بعد آنے والا مہمان خدا ماہ صیام، ماہ رمضان ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خاص رحمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، اور اس میں انوار و برکات کا خاص نزول اور ورود ہوتا ہے۔ رب العزت جل وعلا بندوں کے لیے ان کی مشق اور ٹریننگ کے لیے ماحول کو یوں سازگار فرماتا ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کو بند اور مقفل کر دیا جاتا ہے، اگر گویا ہر سو لوگ کھچے کھچے تقوی و طہارت کی طرف، پاکیزگی و عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور طبعی طور پر میلان قلبی جو ہے خیر کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نظارہ مساجد کی رونق کی صورت میں، تلاوت کی کثرت کی صورت میں، روزوں کی ادائیگی کی صورت میں، سخاوت کی صورت میں، اور مہربانی، غمگساری، صبر، توکل، اعتماد اور بھروسہ کی صورت میں لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور اسے اڈیگ رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کا انتظار اتنا گہرا تھا کہ 2 ماہ قبل سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے اور پہنچنے اور اس تک مہلت ملنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ اس ماہ مبارک سے قبل ماہ شعبان المعظم ہے، جس کے آخری ایام اب گزر رہے ہیں، اور اس سے قبل ماہ رجب المرجب ہے۔ جب رجب المرجب شروع ہوتا تو آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے برکتوں والا بنا، اور زندگی کو اتنی مہلت ضرور دے دے کہ رمضان تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندے، انبیاء اور رسول دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، انہیں دنیا میں زیادہ جینے سے غرض نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت کو تھپڑ رسید کیا، آنکھ نکل گئی، تو حدیث بخاری میں ہے، اسرائیل نے رب العزت سے کہا، اللہم ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو رب العزت نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے،
اس کی آنکھ درست کی، کہا اب جا کے نظارہ کرو، موسیٰ سے کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور زندگی دے دی جائے گی۔ گویا فرشتے نے، ملک الموت نے کہا تھا وہ مرنا نہیں چاہتا، رب نے اسے نظارہ کروایا، اس نے جا کے رب کا پیغام دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت۔ کہا موسیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ابھی تیار ہے، سالوں کی مہلت نہیں چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ رب نے مجھے اختیار دیا، محبوب چاہو تو اور وقت دنیا میں گزار لو، چاہو تو پلٹ آؤ۔ تو فرمایا فاختار ما عند اللہ، فرمایا میں نے یہی اختیار کیا کہ اب میں نے اپنا فرض منصبی جو ہے اس کی ادائیگی کر دی، اب مولا دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، واپس پلٹنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبی زندگی کی حرص جو ہے یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت جل وعلا نے مشرکین اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کما رہے ہیں اور یاد رکھیں انہیں آخرت میں جانا ہی جانا ہے، موت نے آنا ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ 1000 سال زندہ رہیں گے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، فرمایا 1000 سال بھی زندگی گزار لیں تب بھی موت نے آ کے انہیں عذاب زدہ کرنا ہی کرنا ہے، زندگی کی طوالت کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو گرامی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 مہینوں میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ زندگی کو اتنی مہلت دینا کہ رمضان تک پہنچ جائیں، حالانکہ اللہ کے صالحین بندے اس کی طرف پلٹنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم واضح ہوا کہ ماہ رمضان کا مل جانا اللہ کی خاص نعمت ہے، رحمت ہے، فضل ہے، احسان ہے، تبھی تو آقا علیہ السلام اس تک پہنچنے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اور کتنی خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی جسے یہ آنے والا ماہ رمضان مل بھی جائے اور وہ اس کا احترام کر کے اپنے رب کو راضی بھی کر لے۔ آج ہم بھی دعا گو ہیں، مالک موت تو ایک لمحے میں زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، کیا خبر تو نے ہماری موت کا وقت کون سا مقرر فرما رکھا ہے۔ اے اللہ تجھ سے تیرے محبوب کی اتباع و سنت میں دعا کرتے ہیں، اتنی مہلت ضرور دے دینا کہ ماہ صیام تک پہنچ جائیں اور ان برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اور گرامی قدر جب ماہ شعبان آ جاتا تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظار کی کیفیت اتنی زیادہ ہو جاتی، شدت ہوتی، اور اس شدت کے غلبے کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں روزوں کے مہینے کے انتظار کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ بندہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اب گویا وہ اڈیک رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ نفلی روزے رکھ رہا ہوں اور انتظار میں ہوں کہ فرضی روزوں کی کیفیت اور وہ گھڑیاں اور وہ مہینہ میسر آ جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روایات میں بھی ہے، ان کی روایات میں بھی ہے، آقا علیہ السلام 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام اس مہینے یعنی شعبان المعظم میں فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کی جو نصف رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، آقا علیہ السلام اس میں اللہ کی خاص بندگی فرماتے اور بقی شریف میں چلے جاتے قبرستان میں مسلمانوں کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے عائشہ تو نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ کہا یہ تو وہ رات ہے جس ایک رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ آخری دن آتے جن دنوں میں ہم اب ہیں یعنی رمضان کا آخری عشرہ، آخری ہفتہ، تب تو شدت انتظار کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ آقا علیہ السلام نہ دن کو کچھ کھاتے، نہ رات کو کچھ کھاتے، نہ سحری فرماتے، نہ افطاری فرماتے،
اور نہ ہی ظہرانہ ہوتا نہ عشائیہ ہوتا، کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے تھے۔ ان کو صیام وصال کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی ایسے روزے جن میں انقطاع نہیں ہے، نہ سحری کی وجہ سے نہ افطاری کی وجہ سے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، 72 گھنٹے گزر گئے، 96 گھنٹے گزر گئے، 120 گھنٹے گزر گئے، آقا علیہ السلام نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، تو 5 دن سے زیادہ دن بھی گزر جاتے۔ صحابہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا نا، آقا علیہ السلام کے ایک ایک عمل سے محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی خود سے کھانا پینا چھوڑ دیا، نحیف و کمزور ہوئے، لاغر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اتنی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کننا نتواصل کما تواصل، حضور جب آپ کھا پی نہیں رہے تو ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو مسلم میں یوں الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لست مثلی، اور دوسرے الفاظ ہیں لست مثلکم، تیسرا انداز ہے ایکم مثلی، چوتھے میں ہے لست کہیئتکم، فرمایا صحابہ تم میرے جیسے نہیں ہو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تم میں سے میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میں تمہاری حالت کی طرح نہیں، میں تو وہ خدا کا محبوب رسول ہوں، تمہارے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ اور گویا اس وقت آقا علیہ السلام کا ذکر خدا کرنا یہی آپ کی پیاس کو بھی مٹاتا تھا، بھوک کو بھی مٹاتا تھا، کہ جو نورانی مخلوق ہوتی ہے وہ کھاتی پیتی نہیں، اس وقت نورانیت کے غلبے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی، آپ اللہ کہتے بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی، اس کا احساس ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور پھر امت کو حکم دیا کہ شعبان کا آخری دن جو ہے اس میں روزہ نہ رکھو، کہ ایک دن پہلے دوپہر کو دسترخوان لگے ہوئے ہوں، لوگ دوپہر کو کھا پی رہے ہوں، اور اچانک جب وہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اس کے ساتھ ہی سارا نظام زندگی بدل جائے، کہ کل دوپہر کو کھانے کا اہتمام تھا اور جب ماہ رمضان شروع ہوا تو بالکل حالت بدل گئی، حتیٰ کہ جو معذور ہیں، یعنی ایسے افراد شریعت نے جنہیں گنجائش دی ہے بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھیں، وہ بھی گریز کریں لوگوں کے سامنے کھانے سے، اور وہ بھی اپنے اس عمل کو بیان کرنے سے گریز کریں، اور اللہ کے خوف سے ڈرے اور رب سے مدد مانگیں کہ اللہ انہیں ایسی صحت دے دے کہ وہ روزے رکھ سکے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک روزہ، پورے مہینے کی بات نہیں، ماہ سیام کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دے، جوان ہے، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، مگر اس نے ایک روزہ نہیں رکھا، فرمایا اس کے بعد کبھی صائم الدہر بھی بن جائے، یعنی اس کی جتنی زندگی باقی ہے 70 سال اس کے بعد زندگی گزری اور پورا سال ہمیشہ روزے رکھتا رہا، فرمایا تب بھی اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ خبردار کوئی غفلت نہ کرے، ایسا شخص جو روزہ نہ رکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، گویا اسے منحوس قرار دیا گیا کہ نماز عید میں داخل اور شامل ہو کے اس کی نحوست دوسروں پر بھی طاری نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرو، اس کی طرف بڑھو، اپنی اولادوں کو تیار کرو، لوگ ان کو بتاؤ کہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، خود سے سحری اور افطاری کے اوقات تلاش کرو اور اس کی ترتیب لگاؤ، گھر کا ماحول آج سے ہی ایسا پاکیزہ ہو کہ جیسے اپنے آنے والے زبردست مہمان خدا جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام تو اس کی آمد سے پہلے ایک خطبہ دیا کرتے تھے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، اور آپ شعبان المعظم کے آخری دن یہ خطبہ دیتے، اس لیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ دیتے تاکہ رمضان کا کوئی لمحہ غفلت میں گزر نہ جائے، بندہ غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پہلے سے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور کوئی قیمتی گھڑی اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور وہ خطبہ کیا ہے؟
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شعبان کے آخری دن میں آقا علیہ السلام نے ہم سے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ فرمایا شعبان کے آخری دن آقا علیہ السلام نے ہمیں صحابہ سے کچھ باتیں کہیں، خطبہ دیا، اور یہ خطبہ استقبالیہ خطبہ ہے رمضان کا۔ اور کیا کہا؟ قال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا صحابہ، اے لوگو، اے انسانوں، تم پر عظمت والا اور برکت والا ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، تمہیں ڈانپنے والا ہے۔ اذلکم، تمہارے اوپر سائبان تاننے والا ہے، عظمت کا سائبان، رحمت کا سائبان، اللہ کے فضل و کرم کا سائبان اب تمہارے اوپر ایسے آئے گا کہ تمہیں شیطان کے اثر سے وہ محفوظ رکھے گا۔ پہلے کہا جا رہا ہے لوگو تیار ہو جاؤ، تم پر سائبان عظمت و برکت جو ہے وہ کھلنے والا ہے۔ اے لوگو، رب کی خاص رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لینے والی ہیں۔ دیکھو تو صحیح کس مہینے میں داخل ہونے والے ہو، زندگی کی کون سی گھڑیاں تمہیں میسر آنے والی ہیں، بخشش و مغفرت کے لمحات تمہیں گھیرنے والے ہیں، اور شہر عظیم اپنی عظمت کے ساتھ تمہیں عظمت بخشنے والا ہے، اور برکتوں والا مہینہ تمہیں ببرکت بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا پورے مہینے کی بات تو ایک طرف، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو ایک رات ایسی آ رہی ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس کی فضیلت کو قرآن نے بھی بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات، نزول قرآن کی رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اس کے برابر قرار نہیں دیا۔ اور عربی میں 1000 اور 1000 سے زائد گنتی کا کوئی ہندسہ موجود نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑا ہندسہ استعمال کر کے کہا بہت زیادہ، اور پھر برابر نہیں کیا، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اور گرامی قدر آج سے ہی ہم اس تلاش میں لگ جائیں کہ اس رات کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص افطاری کرواتا ہے، روزہ داروں کی خدمت کرتا ہے، اسے ایک صلہ یہ ملتا ہے، لیلۃ القدر کو جبریل امین آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور جبریل امین آ کے مصافحہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ تو نورانی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ جبریل امین نے مصافحہ کیا؟ فرمایا جب لیلۃ القدر کی تلاش میں اس رات میں بیٹھے بیٹھے اور رب کی بندگی میں اچانک کسی کے آنسو بہہ نکلے اور اس کا دل نرم ہو جائے، کہ پہلے اس سے لوگ معافی مانگنے بھی آئے تھے، وہ کہتا تھا نہیں معاف کروں گا، اب بیٹھا رب کو یاد کر رہا ہے، اچانک دل سے آواز اٹھتی ہے بندے معاف کر، رب تجھے معاف کرے گا، دل نرم ہو جائے۔ فرمایا جب دو کیفیتیں اکٹھی ہو جائیں، دل نرم ہو جائے، آنکھوں سے خود آنسو نکل پڑے، سمجھو یہ وہ وقت ہے جب جبریل امین اس بندے سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ گرامی قدر کتنی بڑی رات آنے والی ہے جس میں بات بننے والی ہے، کتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے جس میں عظمتیں بٹھنے والی ہیں، کتنے بابرکت دن آنے والے ہیں، پرکیف لمحات ملنے والے ہیں، ہمایوں گھڑیاں آنے والی ہیں، اور برکتوں کی ساعتیں ہمیں گھیرنے والی ہیں۔ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو کمر بستہ کریں بندگی کے لیے، اپنے احوال پر نظر ڈال کے توبہ کریں اپنی غلطیوں سے، رب سے خطاؤں کے درگزر کی اپیل کریں، اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمت پہ چلانا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان تقوی و طہارت کی جو مشق کروائے گا، ٹریننگ دے گا، اس پہ ہم نے صحیح معنوں میں کاربند ہونا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جعل اللہ صیام یومہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا اے میری امت وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں دن کے روزے رب نے فرض کیے ہیں،
اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح رب نے سنت اور نفل فرمائی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیفیت ایسی بڑھ جاتی ہے، جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ اسے ایک فرض کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا لوگو شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے، غم گساری کا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ آ رہا ہے، غرباء اور مساکین پر دست شفقت و محبت رکھنے کا مہینہ آ رہا ہے، خود غرض جو ہیں ان کی خود غرضی کے مٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، اور انا پرست لوگوں کے لیے اظہار و قربانی کے جذبات بکھیرنے والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ اور ہمدردی کیسے پیدا ہوگی؟ جس شخص نے زندگی میں کبھی بھوک کو دیکھا ہی نہیں، پیاس میں بلکا ہی نہیں، جو انواع و اقسام کے کھانے اپنے دسترخوان پہ چنے رکھتا ہے، مرغن غذائیں اس کے سامنے پڑی رہتی ہیں، اس کے سامنے کوئی شخص اپنی بھوک کی داستان سنائے وہ نہیں مانتا، کہتا بھوک تو کچھ نہیں ہوتی، کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ پھر رب ماہ رمضان کو لے آتا ہے، اور اس امیر زادے کو بھی جب ماہ رمضان کے دنوں میں روزے کی برکت سے بھوک میں رہنا پڑتا ہے، اس کے اندر بھوکے کی بھوک کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ تلاش کرتا ہے کون حاجت مند ہے کہ میں اس کو دے کے آؤں۔ پھر وہ کہتا رہتا ہے یہ میری طرف سے افطاری قبول کرو، یہ میری طرف سے سحری قبول کرو۔ کیوں؟ کہ اس کیفیت میں مبتلا ہو کے اسے پھر کیفیت والوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، مواسات ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 سال جن میں نبی یوسف علیہ السلام کی قوم قحط میں مبتلا تھی، اور آپ کے پاس وافر غلہ موجود تھا، سرکاری گودام بھرے ہوئے تھے، اور آپ لوگوں کو غلہ دے رہے تھے۔ مصر والے ہی نہیں، کنعان والے بھی آ کے غلہ لے رہے تھے، دنیا سے اور جگہوں سے بھی لوگ آ کے غلہ لیتے۔ آپ کے پاس مال کی فراوانی تھی، غلہ کثرت کے ساتھ تھا، اور قحط کے آثار آپ کی بادشاہت کو پریشان نہیں کر رہے تھے، رعایا میں تھے، اور رعایا کو سب کچھ دے رہے تھے تاکہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن 7 سالوں میں آپ اپنے دسترخوان پر جب بیٹھتے، ایک دن کے ایک وقت میں بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ غلام لوگ کہتے حضرت آپ تو پیٹ بھر کے کھائیں، یہاں کوئی کمی نہیں۔ کہا اس لیے پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، اگر میری بھوک مٹ گئی تو بھوکے کا احساس کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو بھوکے کا احساس بھوک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، سنی ہوئی بات کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور عملی طور پر کسی عمل سے گزرنے کے بعد کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر تو وہ عظیم عمل ہے جس کا ثواب جنت سے نیچے نیچے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور صبر سے تو میت عزدی میسر آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، لیکن صبر کا کم از کم اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا لوگوں ظاہری طور پر تو بھوک اور پیاس میں تڑپو گے، لیکن رب نے یہ مہینہ ایسا بنایا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ افطاری کے وقت انواع و اقسام کے کھانے، کھجور کا دسترخوان پہ سج جانا، اور شیریں دودھ کا اس کے سامنے پڑا ہوا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد نہیں تو کیا ہے؟ اللہ مومن کے رزق میں اس مہینے میں برکت اور اضافہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ اشیاء سال بھر جو نہ کھائی ہوں، میسر نہ آئی ہوں،
ماہ رمضان کی برکت سے وہ بھی دسترخوان پر سج جاتی ہیں، اور کوئی خود سے نہ کھا سکتا ہو تو لوگ اس کی مہمانی میں اسے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، فرمایا جو کسی روزہ دار کو اس مہینے میں افطاری کروائے، کَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقًا مِّنَ النَّارِ، فرمایا افطاری کروانے سے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے دوزخ سے نجات بھی عطا کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا اجر بیان فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، فرمایا افطاری کروانے والے کو جتنے لوگ افطاری کریں ان سب کے روزے کا ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور ان کے اجر اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جب آقا علیہ السلام نے اس قدر بیان فرمایا، صحابہ کے اندر تشویش بڑھ گئی کہ ہم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ سنا کہ افطاری کروانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوزخ سے نجات ملتی ہے، اور جتنے لوگ افطاری کریں اتنے لوگوں کے روزے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ صحابہ سے رہا نہ گیا، کہتے ہم نے کہا لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، حضور ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں کہ اس کو وہ روزہ دار کو افطاری پیش کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ افطاری وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، میں نے جو یہ اجر بیان فرمایا نا، گناہ معاف ہو جائیں، دوزخ سے نجات مل جائے، اور جتنے لوگ افطاری کریں اتنے روزوں کا ثواب ملے، فرمایا یہ اس شخص کو بھی اللہ عطا فرمائے گا جو کھجور کے ایک ٹکڑے سے اور پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کو افطاری کروا دے گا۔ اب پانی کا ایک گھونٹ، فرمایا اس سے بھی کسی کو افطار کرواؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ تینوں اجر عطا فرمائے گا کہ گناہ معاف کرے گا، دوزخ سے نجات عطا کرے گا، اور جتنے لوگوں کو پانی کا ایک ایک گھونٹ افطار میں دو گے اتنے لوگوں کے روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جن کے پاس وسعت تھی وہ سوچنے لگے کہ جو کھانا بھی ساتھ پیش کرے اس کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ دار کو سیر کروائے اور اسے سیر ہو کے کھانا میسر ہو جائے اور اس کی ایسی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور قیامت کو میرے حوض سے اسے وہ پینے کے لیے ملے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور زبانیں باہر نکل رہی ہوگی، دل حلق کی طرف آ رہے ہوں گے، لیکن جو روزہ دار کو افطار میں کھانا کھلائے گا اللہ اسے اتنا اجر دے گا کہ میرے حوض سے وہ پانی پیے گا، پھر اسے کبھی پیاس تنگ نہیں کرے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں جانے تک اسے راستے میں پیاس جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے غرباء کے احساس کی بھی تعلیم دی، فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ شَيْئًا، جو اپنے مملوک سے، اپنے غلام سے، اپنے خادم سے، اپنے ملازم سے، اپنے نوکر سے، اپنے اجیر سے، اپنے مزدور سے کام لینے میں کچھ کمی کرے، اس سے 8 گھنٹے کام لیتا تھا، اس کا ورکنگ ٹائم جو ہے وہ کم کر دے، کہے بس 6 گھنٹے ڈیوٹی دو، 7 گھنٹے ڈیوٹی دو، 5 گھنٹے اس کی ڈیوٹی تھی، کہے 4 گھنٹے ڈیوٹی دے دو، بس تم روزہ رکھو، کام تھوڑا بھی کر دو کوئی بات نہیں، روزہ رکھو، اس کا اہتمام ضرور کرو۔ فرمایا اس لیے جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر کیا عطا فرمائے گا، فرمایا اجر یہ ہے غفر لہ من ذنبہ، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا، وآتقہ من النار، اور اسے دوزخ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر مہینہ ہے کیسا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، فرمایا اس کی ابتدا رحمت سے ہوتی ہے، پہلا عشرہ 10 دن 10 راتیں رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ اس کا وسط درمیانہ دن اور راتیں مغفرت کے ہیں، بخشش کے ہیں، اور آخری عشرہ نجات کا ہے، دوزخ سے بچنے کا ہے۔ گرامی قدر کوئی ایک لمحہ بھی اس کا ایسا ہے جسے ضائع کیا جائے؟
ایک گھڑی ضائع کرنے والا بھی پچھتانے والا ہے، اور وہ بد نصیب جو اس کا ایک روزہ چھوڑ دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل اور عوض نہیں پا سکتا۔ اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ان چیزوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری امت کو احساس پیدا ہو جائے کہ آنے والا مہمان ہے کون، اور مہمان جتنا بڑا ہو نا اتنا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنا اسے خوش آمدید اچھے طریق سے کیا جاتا ہے، اس کی خدمت تواضع کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کسی کے پاس اس کے باپ کا دوست آ جائے، کہتا ہے بڑا مقرب مہمان ہے، ابا جان کے دوست ہے، کوئی اس کا باس آ جائے یا اس کا کوئی بھیجا ہوا آ جائے، اس کی بڑی قدر کرتا ہے، تو گرامی قدر یہ تو رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے، خدا کا مہمان ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ گھروں کو صاف ستھرا بھی کریں، احوال کو منظم کریں، پہلے سے پکا ارادہ کریں کہ روزہ چھوڑنا نہیں، اور یاد رکھیے روزہ بیماری پیدا نہیں کرتا، صحت پیدا کرتا ہے۔ اور المعجم الاوسط میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، فرمایا روزے رکھو اس سے تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی۔ یہ فرمان مصطفی بھی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ محنت والا ہے، اس میں روزہ رکھا نہیں جاتا، کبھی رکھ کے تو دیکھیں کہ کام میں کتنی برکت ہو جائے گی، وہ کام جو مشکل سے ہوتا تھا وہ آسانی سے ادا ہوگا۔ اپنے اندر کو مضبوط کریں اور اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں، ہمت کر کے تو دیکھیں، اللہ نے اس میں لذت ہی ایسی رکھی ہے کہ جو بندہ رکھ لیتا ہے پھر وہ چھوڑنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن، فرمایا روزہ دار کو دو بڑی خوشیاں ملتی ہیں، ایک جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے مالک میں نے تیرے ایک حکم پہ عمل کر لیا، کھاتا پیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا جب رب سے ملاقات ہوگی نا تو رب اسے روزے کا انعام دے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اسے بڑی خوشی ہوگی، پھر وہ کہے گا کہ کاش ساری زندگی ہی رمضان ہوتا تو میں ہمیشہ روزے میں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو، ساری زندگی ہی رمضان ہو، کیونکہ اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہی کچھ ایسی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگی میں اتنی مہلت ضرور پیدا کر دے کہ ماہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں اور اس کو حقیقی معنوں میں تقوی و طہارت کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔